سرکار آئیں گے. ایک دفعہ سرکار تشریف فرما تھے مسجد کوفہ میں. سرکار کہتے ہیں کمیل میرے ماں اور باپ قربان ہو میرے لال پر. ساتھ کمیل عرض کرتے سرکار آپ کے ماں اور باپ جناب ابو طالب قربان؟ کہتے ہیں جی آن دا ریکارڈ ہے, لکھ لیجئے گا. کتاب کا نام ظہور امام مہدی قریب تر ہے. اور محمد نقوی ایڈوکیٹ نے 7 جلدیں لکھی ہیں. 4تھی جلد میں یہ خطبہ ہے. سرکار آپ کے بابا اور ماما قربان؟ فرماتے ہاں. کمیل کہتے ہیں کون ہے وہ لال؟ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, لال کا نام ہے مہدی. لال کا نام ہے قائم. سرکار کہتے ہیں یہ منبر کوفہ ہے, اس پہ بیٹھ کے میرا لال خطبہ دے گا. صرف پہلے 2 جملے اور وہ جملہ مودت کا اور سنا کے بات آگے. سرکار یا علی پاک فرماتے ہیں کہ میرا لال قائم اپنا ہاتھ نکال کے کہے گا او دنیا والو آؤ اس ہاتھ پر بیعت کرو, یہ میرا ہاتھ نہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ میرا ہاتھ نہیں. یہ علی پاک فرماتی ہے قائم کہے گا یہ محمد کا ہاتھ ہے, یہ علی پاک کا ہاتھ ہے, یہ پاک حسن کا ہاتھ ہے, یہ پاک حسین کا ہاتھ ہے. بیعت لینے کے بعد سرکار کہیں گے اور دنیا والوں اور ظالموں کہاں چلے گئے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو تم مر کے مر گئے ہو؟ مر کے مر گئے ہو. اناف اللہ کلہام, میں کھوپڑیوں سے چیر کر نکالنے والا آ گیا. یا امام المنتقم, یا امام المنتقم, یا وارث خون حسین, یا وارث خون حسین. ماشاءاللہ. سرکار اپنی عظمت کا اظہار فرماتے فرماتے یا علی پاک کہتے میرا لال اپنی عظمت کا اظہار کرتے کرتے ایک مقام پہ کہے گا او دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب تھا. یہ پوچھنا ہے سوال قائم پاک نے, ہمارے گھر کے مودت کا حساب دو. میں نے پوچھا علماء سے پوچھا, ذاکرین سے پوچھا, گدی نشینوں پیروں فقیروں سے پوچھا, ماتمی عزاداروں سے پوچھا. میں نے کہا سوال تو ہوگا مودت کا حساب دو, کیا دو گے؟ سوال سلمان سے بھی ہوگا, بوزر سے بھی ہوگا, کمبر سے بھی ہوگا, مقداد سے بھی ہوگا, اور سے بھی ہوگا, حبیب ابن مظاہر سے بھی ہوگا, سب سے ہوگا. مودت کا حساب دو. سلمان تو کہے گا دیکھو میری کتنی کمال کی مودت تھی, سارا دن قرب ولی العصر, رات کو داڑھی کے ساتھ دہلیز پہ جھاڑو دیتا تھا. میں نے اپنا حق مودت ادا کیا. صرف یہی کر کے نہیں, یہ ہے شاہی جملہ میری تقریر کا پہلا نچوڑ. صرف یہی کر کے نہیں سرکار, میں نے حق کے مودت اس طرح ادا کیا, جھاڑو بھی دیتا رہا, یہ کہتے رہے کچھ لے لے. میں نے کہا نہیں, حق کے مودت قرب ولی العصر میں رہا, یہ کہتے رہے کچھ مانگ. میں نے کہا نہیں, آپ مل گئے, اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ حق کے مودت. سلمان کہے گا میں نے وہ حق کے مودت ادا کیا, انہوں نے خود مجھے 313 میں شامل کیا, ورنہ میں نے نہیں کہا تھا. اب مجھے واقعہ سنانا پڑے گا, بات لمبی ہو جائے گی. نہیں, انہوں نے خود نام عطا کیا, میں نے نہیں مانگا. انہوں نے خود کرم کیا, میں نے نہیں مانگا. سرکار میں سمجھتا کمال کی شخصیت. جناب کمبر, اصل نام سرکار کمبر کا ہے فتح. کتنی کمال کی شخصیت. یہ وہ ہیں اعلیٰ لوگ, کمال مودت پہ سفر کرنے والے. یا علی پاک اکثر ان سے پوچھتے تھے کچھ مانگو, میں لولاک کا مالک ہوں, کچھ مانگو, میں مالک ہوں کائنات کا, کچھ مانگو. یہ سب کہتے تھے آپ مل گئے اور کیا چاہیے. بے ہی یہی رویہ اختیار کیا 72 نے, یہی رویہ اختیار کیا 72 نے. جب سردار کہنے لگے نا چلے جاؤ, راضی بھی ہوں, بیعت بھی واپس لیتا ہوں, جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. اینوں کا سرکار کچھ نہیں چاہیے, آپ چاہیے. سرکار یہ حق کے مودت کی ادائیگی.
समझ चुके थे मवद्दत का मानी, और इन्होंने मवद्दत का मानी। तो आप ये तकरीर उधार रहेगी, मैं आपको कभी इंशाअल्लाह मालिक ने मौका दिया बताऊंगा। मन कुंतु फा मौला फहाज़ आलियन, मौला में कितना बड़ा राज छुपा है इरफान का। लफ्ज मौला की तशरीह हो जाए, लोग चल जाए, मौला इधर से नहीं माना जाता, मौला इधर से। मेरा 100 रुपया गुम हो जाए, मैं मौला को अगर मौला मानता हूँ, 100 रुपया गुम हो जाए, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। खाली हाथ आया था, गुम हो गया तो क्या, मेरे मौला ने ऐसा चाहा। सिर्फ इसका इरफान वाज़े हो जाए, पता नहीं लोग कहां से कहां सफर करके इरफान की मंजिल पर पहुंच जाए। सरकार ने कहा जाना चाहे चले जाए, जन्नत भी देता हूं, मेरी दी हुई जन्नत से निकालेगा भी कोई नहीं। पहुंच गया जुमले पे मैं सलाम करता हूं। मेरा दिल था मैं इमाम हसन का आपको खुतबा सुनाता, बात कहीं बहुत लंबी ना हो जाए। वो जन्नत जिसमें आदम गए थे, आदम निकाले गए थे, मेरी दी हुई जन्नत से कोई नहीं निकालेगा। मेरी दी हुई जन्नत से चले जाओ। जाने वाले चले भी गए, जिन्होंने हक के मवद्दत अदा किया, इन्होंने कहा सरकार आपको नहीं छोड़ सकते, सरकार आपको नहीं छोड़ सकते। एक साहब ही खड़े होकर बारगाह में अर्ज करने लगा, सरकार ये फरमाए इंसान की आखिरी मंजिल क्या है? शहंशाह ने कहा मौत। कहते सरकार अगर मरना ही है तो जमाने के मोहम्मद की नालैन पे कुर्बान क्यों? एक और साहबी खड़े हो गए, अर्ज करते बारगाह में, सरकार 70 मर्तबा कत्ल कर दिया जाए फिर जिंदा किया जाए, आपको नहीं छोड़ सकते। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 10 दफा नहीं, 50 दफा नहीं, 65 दफा नहीं, 70 दफा कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर जिंदा किया, मेरी तरफ देखिएगा, फिर जिंदा किया जाए। मैं बड़ा सोचता रहा, मैंने कहा इन्होंने कहा फिर जिंदा किया जाए, ये किस बुनियाद पे कह रहे थे फिर जिंदा किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर जिंदा किया जाए? कत्ल कर भी दिए जाए फिर जिंदा, ये किस बुनियाद पे इतना बड़ा जुमला कह रहे हैं? तौफीक मांगी मैंने अपने मालिक से, खैरात मांगी अपने मालिक से, जो जहन में जुमला आया। सरकार ने फरमाया था ना दरबार में अगर तुम मुझसे तौफीक मांगते, अनारों वाला वाकया याद होगा, मैं तुम्हें वहीं आकर तुम्हारे जहन में डाल के बता देता। मांगनी चाहिए ना हिदायत हादी से। मालिक से पूछा, मालिक ये क्या राज है? एहसान फरमाया का सोच गौर कर, ये कह रहे थे 70 मर्तबा कत्ल कर दिए जाए, फिर जिंदा किए जाए, फिर जिंदा। इनको पता चल चुका था हुसैन जिंदा कर सकता है। इनको पता चल चुका था कि इनके नाने के पसीने से बना हुआ ईसा मुर्दे जिंदा कर सकता है, हुसैन क्यों नहीं जिंदा? एक और साहब ही खड़े हुए, सरकार आपको छोड़ के चले गए, नाना को क्या मुंह दिखाएंगे? हक के मवद्दत। सरकार ने कहा कमाल बावफा हो। फरमाने लगे जितने सच्चे मुझे मुयस्सर आए, ना मेरे नाना को आए ना मेरे बाबा को आए। करबला वालों सलाम है तुम पर। खाली सलाम नहीं किया, सलाम में एक जुमला भी फरमाया, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। ओ अल्लाह के वलियो, 1400 साल बाद हो सकता है कोई हमारे घर की विलायत पे शक करे, हम वली नहीं वली कर हैं, जिसको चाहे बना। अस्सलामु अलैका। अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। ओ अल्लाह के वलियो, ओ अल्लाह के वली। ये है हक के मवद्दत। कमाल वफा नहीं, ये हक के मवद्दत की अदायगी। अच्छा, जो सरकार का कहना मान के कि मैं जन्नत की भी जमानत देता हूँ, मोहम्मदीपुर सैदा में बैठे हुए गुजरात के सादात मोमिनीन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जिनको सरकार ने कहा मैं जन्नत की जमानत देता हूँ और जो छोड़ के चले गए, क्या वो जन्नत नहीं जाएंगे? अगर वो जन्नत जाएंगे, फिर बुखारी यही पैगाम लेके फिर रहे 72 की मंजिल क्या है?
72 کی منزل کیا ہے؟ 72 کی منزل دیکھنی ہو کسی سے مت پوچھنا، کتابیں میں مت دیکھنا، 7 دعویٰ خالی نہیں دلیل بھی ہے۔ 72 کو دیکھنا ہو تو اس جملے پہ غور کرنا جب سردار نے کہا نا ہم حکم امام زمان دیتے ہیں، کچھ مانگو۔ انہوں نے کہا سرکار اب ہے آپ کا حکم، اگر آپ بار بار فرما رہے ہیں تو صرف ایک احسان کیجئے گا، ہمیں اپنی نالین سے جدا نہ کیجئے، ہمیں اپنی نالین سے جدا نہ کیجئے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے اگر 72 جنت نہیں گئے تو کہاں ہے؟ آج بھی قرب حسین میں موجود ہے، اور ان کو تلاش کرنا ہو، میں نے کہا کسی سے نہ پوچھئے گا، ان کو تلاش کرنا ہو سجدے گاہ پہ غور کرنا، جہاں حسین وہاں 72۔ ہے کمال حق کے مودت کی ادائیگی، ہے کمال حق کے مودت کی۔ میں نے کہا سوال سب سے ہونا ہے، یہ بھی کہیں گے سرکار حق کے مودت کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں، ہم سے بھی ہونا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ یہی سوال ہے جد وسطی سے نکلے، ہم سے بھی تو ہونا ہے نا، ہم کیا کہیں گے؟ میں نے لوگوں سے پوچھا، کہنے لگے جی ہم کہیں گے ہم مجلس کرا کے آئے، ماتم کر کے آئے، زنجیر چلا کے آئے، لنگر کھا کے لنگر کھلا کے آئے، نماز پڑھ کے آئے، روزہ رکھ کے آئے۔ ایمان سے بتاؤ خالی یہ کام کرنا حق کے مودت کی ادائیگی ہے؟ نہیں، چند بندوں نے نہیں کہا، خالی دعویٰ نہیں، 7 دلیل ہے۔ دیکھو مجلس اعزاز، سب سے پہلی بات مجلس اعزاز سب سے اوپر اشتہار کہیں بھی دیکھو لکھا ہوگا زیر سرپرستی قائم عالم محمد، جہاں بھی دنیا کا اشتہار دیکھو مجلس سب، کیوں؟ جس کی زیر سرپرستی وہی تو وارث ہے، ایسے ہے اطراف شاہ جی؟ پھر خالی مجلس کرا کے آئے یا جس کے زیر سرپرستی تھی اس کا تذکرہ بھی لوگوں کو سنوایا تھا؟ تمہاری گردن، تمہاری گردن، میری گردن، ہم سب کی گردن پہ حقوق نصرت امام زمانہ ہے۔ ہم سے نہیں سوال ہونا گجرات والوں، بتاؤ علی کا ساتھ صفین خیبر خندق میں کیوں نہیں دیا تھا؟ نہیں ہونا یہ سوال، ہو بھی صحیح ہم کہیں گے ہم موجود نہیں تھے۔ یہ بھی سوال نہیں ہونا بتاؤ کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا؟ اگر ہو بھی صحیح ہم کہیں گے ہم موجود نہیں تھے۔ سوال یہ ہونا ہے بتاؤ مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ سوال یہ بتاؤ قائم کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا؟ اس لیے پھر بانی کا حق بنتا ہے ہر ممبر پہ آنے والے کو کہے کہ ہمیں حقوق امام زمانہ بتا، ہماری گردنوں پہ جو حقوق ہیں وہ بتا، ہمیں بتا ہم نے اپنے امام کے لیے کیا کرنا ہے۔ کہنا ہے نا جی، کہنا چاہیے، اور آپ لوگوں کو خالی صف اعضاء پہ نہیں بیٹھ کے کہنا چاہیے مظلوموں کا وارث اعلان کر ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے، اور یہی عرفان ہے ماتم کا۔ دیکھو میں اکثر کہتا ہوں یہ ماتم محبت حسین ہے، ٹھیک ہے، یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عرفان ماتم یہ ہے، ماتم نہیں خالی سینے پہ ہاتھ نہیں، اپنی وفا کا یقین دلا کے کہہ رہے ہو مظلوموں کا وارث اعلان کر ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے۔ عرفان ذوالجناح دیکھو کیسے تیار کر کے لاتے ہو، لاشعور میں یہ بات، میں کہتا ہوں قوم شیعہ اگر گھوڑا ہی لانا ہے حسین پاک کا تو خالی گھوڑا لے کے آؤ، ذوالجناح تیار کر کے نہ آؤ، لیکن تمہارے لاشعور میں یہ بات موجود ہے، ذوالجناح کو تیار کرنے کا مقصد تمہارے ذہنوں میں موجود ہے، زین بھی رکھتے ہو، امامہ بھی رکھتے ہو، تلوار بھی رکھتے ہو، تیاری کر کے، کیوں؟ اچانک خون حسین کے وارث نے آنا ہے، اور آ کے اپنی جد کے انتقام کا سرکار نے اعلان کرنا۔ ایک صاحب کہنے لگے بخاری صاحب یہ بات تو سمجھ آتی ہے ذوالجناح تیار ہو کے آتی ہے جلوسوں میں، چوکوں میں، امام بارگاہوں میں، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی دنیا میں ہیں لاکھوں ذوالجناح ہیں، مولا لاکھوں پہ بیٹھیں گے، لاکھوں ذوالجناح ہیں، مولا لاکھوں پہ بیٹھیں گے۔ میں نے کہا میں تجھے ایک دور میں لے چلوں جب قائم کے باب